ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذ ابتلى إبراہیم ربہ فأتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین صلوات بر محمد و آل محمد برادران ملت عزیزان گرامی ارباب فکر و نظر صاحبان دین و دانش آپ تمام حضرات کی خدمت میں بلکہ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں آج کی اس مخصوص تاریخ اس شب اور اس جشن کے سلسلے میں ہدیہ تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادران ملت، غدیر آج سے 1400 سال پہلے ایک جگہ کا نام تھا، مگر اب غدیر ایک فلسفی ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک فلسفہ حیات ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کوشش کروں گا کہ میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ عزیزان گرامی، ہم سب مولائی ہیں، مگر انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ، معافی کے خواستگاری کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ مولائیت جب انسان کے دل میں بیدار ہوتی ہے تو دریاؤں کے دل اس سے دہل جاتے ہیں، آسمان کانپنے لگتا ہے۔ مولائیت بزرگ و سلمان بناتی ہے۔ عزیزان گرامی، سچی مولائیت جو ہے وہ مسلح پر پیدا ہوتی ہے، ذکر خدا کی چھاؤں میں پروان چڑھتی ہے۔ وہ مولائیت جو گلی اور کوچوں میں پیدا ہوتی ہے، شاید اس کا تعلق اس لفظ کے اصل مفہوم سے نہیں ہے۔ مولا مولا کوئی ورد کرنے والے تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، مگر مولائیت کو تسلیم کرنے والے بہت کم ہر دور میں رہے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے، چونکہ شعروں کا سلسلہ چل رہا تھا، لہذا اپنے شعروں سے اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا قبیلہ وہی ہے۔ یہ تو اپنی ذمہ داری ہے جو نثر میں مجھے ادا کرنی پڑتی ہے، مگر یہ بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ میں زیادہ چیخنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر مولا جو ہے وہ چیخنے کا محتاج نہیں ہے۔ چیخنے سے آدمی کو جگایا تو جا سکتا ہے، لیکن آدمی کے دل کو نہیں جگایا جا سکتا۔ دل کو جگانے کے لیے اس سرگوشیوں کی ضرورت ہے جس میں خون کی آمیزش ہو۔ ملت، دو قطعات ملاحظہ فرما لیں کہ اے مقرر وفا کے پرچم کھول، اے مقرر وفا کے پرچم کھول، کان میں علم و فکر کے رس گھول، تجھ سے بس اس قدر گزارش ہے
پھیپھڑے سے نہیں دماغ سے بول، پھیپھڑے سے نہیں دماغ سے بول۔ اور معاف کریں گے عزیزان گرامی، یہ بھی میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں کہ ممبر پہ جو چنگھاڑ رہے ہو بھائی، دامان خرد جھاڑ رہے ہو بھائی، ہم اہل عزا کان کے بہرے تو نہیں، کیوں اپنا گلا پھاڑ رہے ہو، کیوں اپنا گلا پھاڑ رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ اگر وہاں مجھے اس ذکر کا حکم دیا جاتا تو شاید اپنی ذمہ داری کم محسوس کرتا۔ مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جہاں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے انسان کی۔ دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے ممبر، یعنی اعلان صداقت کی جگہ ہے ممبر، یعنی اعلان صداقت کی جگہ ہے ممبر، آل اطہار کی مدحت کی جگہ ہے ممبر، یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے ممبر، جو بھی ممبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس سے زمانے سے بڑا ہوتا ہے۔ اس سے ٹکرائے تھے جو اہل سیاست نہ رہے، مٹ گئے اہل ستم صاحب دولت نہ رہے، مانگنے آئے تھے ممبر سے جو بیعت نہ رہے، ہنر مدحت اولاد پیغمبر نہ بکا، کرسیاں بک گئی مظلوم کا ممبر نہ بکا۔ مدحت اولاد پیغمبر نہ بکا، کرسیاں بک گئی مظلوم کا ممبر نہ بکا، کرسیاں بک گئی مظلوم کا ممبر نہ بکا۔ زندہ ہے قوم کے سینے میں حرارت اس سے، اونچی ہے پرچم اسلام کی عظمت اس سے، اونچی ہے پرچم اسلام کی عظمت اس سے، ڈرتے رہتے ہیں سدا اہل شقاوت اس سے، حق پسندوں کو ملا کرتی ہے طاقت اس سے، اپنا فوجوں سے ہے خطرہ نہ ستمگاروں سے، اپنے ممبر کو بچانا ہے اداکاروں سے۔ بھائی میں نے پہلے معافی مانگ لیا، اپنے ممبر کو بچانا ہے اداکاروں سے، اپنے ممبر کو بچانا ہے اداکاروں سے۔ مدحت شبر و شبیر سناؤ اس پر، حق کا پیغام زمانے کو بتاؤ اس پر، بعمل بن نہیں سکتے تو نہ آؤ اس پر، بعمل بن نہیں سکتے تو نہ آؤ اس پر، مسخروں کی طرح کرتب نہ دکھاؤ اس پر، نئے چہرے نظر آئے کہ پرانے چہرے، زیب دیتے نہیں ممبر پہ زنانے چہرے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، یہ تو بطور جس کو کہتے ہیں کہ عنوان کے اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں جو اب تک چل رہا تھا، لہذا ملاحظہ فرما لیں کہ عشق حیدر ہے، عشق حیدر ہے، بغض حیدر ہے، بغض حیدر ہے تو سجدوں کی اداکاری نہ کر، بغض حیدر ہے تو سجدوں کی اداکاری نہ کر، اور عشق حیدر ہے تو مسجد کی دل آزاری نہ کر، بغض حیدر ہے تو مسجد میں اداکاری نہ کر، عشق حیدر ہے تو سجدوں کی دل آزاری نہ کر۔ اے مسلمان تجھ سے کہتا ہے یہ پیغام غدیر، تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر، غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر۔
تو غدیری ہے تو پھر مذہب سے غداری نہ کر. مجھے بہت کچھ عرض کرنا عزیزان گرامی، ورنہ صرف غدیر کے سلسلے میں بے شمار قطعات ہیں، وہ ملاحظہ فرما لیں. یہ غدیر جو ہے وہ تکمیل نبوت اور آغاز امامت کا وہ لمحہ ہے کہ اگر اس کا احترام دنیا کرتی تو آج دنیا ظلم و جور سے پاک ہو کے عدل و انصاف سے بھر گئی. اس لیے کہ قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ جب کوئی آیت اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر یا بالکل ویسی ہی آیت ضرور نازل کرتا ہے. پیغمبر اور علی دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک قطعہ ملاحظہ فرما لیں کہ میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. ملا جی تم اپنی اذا میں بھول گئے ہو کچھ. میں خانہ تو سب کے لیے ہے عام محمد کا، قسمت سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا. ملا جی تم اپنی اذا میں بھول گئے ہو کچھ، تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا، تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا. دیکھیے شعر اچھے لگ جائیں تو نعرہ حیدری تو لگائیے. خلق پیغمبری سے ڈرتے ہیں، جذبہ بوذری سے ڈرتے ہیں، اسلحے جتنے ہیں زمانے کے نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں، نعرہ حیدری سے ڈرتے ہیں. تو عزیزان گرامی ایک قطع اور ملاحظہ فرما لیں کہ جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے، جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے. علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے. علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کو روباہی، علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ علی کا عشق نہ دہشت گردی سے بسم اللہ بسم اللہ، علی کے عشق میں پلتا ہے جو وہ مرد بنتا ہے. جسے مظلوم سے نسبت ہے اہل درد بنتا ہے. علی کا عشق سکھلاتا نہیں انسان کو روباہی، علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. علی کے بغض میں انسان دہشت گرد بنتا ہے. اچھا تو آپ سننا چاہتے ہیں کچھ اور سن لیجئے پھر اس کے بعد. مگر میں وہ سنجیدہ گفتگو جو آپ سے کرنے والا ہوں اس کے لیے تیار رہیے گا. لہذا فرما لیں پرانا سنا ہوگا آپ حضرات نے کہ ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی، ہوگی جو غم کی شام تو یاد آئیں گے علی، ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی، پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی، لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی، مشکل میں جو آ کے جب نہ کرے گا کوئی مدد کہنا پڑے گا آپ کو بھی. غم کی شام تو یاد آئیں گے علی، ٹوٹے گا دل کا جام تو یاد آئیں گے علی، پھنس جائے گا جو کام تو یاد آئیں گے علی، لوگے نبی کا نام تو یاد آئیں گے علی، مشکل میں جب کرے گا نہ آ کر کوئی مدد کہنا پڑے گا آپ کو بھی یا علی مدد. ہر موڑ پر حیات کی جلوہ علی کا ہے، کعبہ علی کا، عرش معلیٰ علی کا ہے، قرآن کی صورتوں میں سراپا علی کا ہے، اللہ کی کتاب قصیدہ علی کا ہے، انسانیت کی قوت پرواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی. ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی، ہر دور کے ضمیر کی آواز ہے علی. محراب میں علی ہے تو منبر پہ علی، محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی،
काबा गवाह दोष पैगंबर पे हैं अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे हैं अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे हैं अली, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। अली 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 बच्चे बैठे हुए हैं ना, जमीन जो है उसमें कशिश है, बंद आखिर मुलाजा फरमा लें। और ये तो आप जानते हैं ना कि हम तो ये समझते हैं कि हम ज़मीन पर खड़े हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ज़मीन पे लटके हुए हैं, चिपके हुए हैं। ज़मीन गर्दिश करती है, कभी यूँ हो गए कभी यूँ हो गए, खाला में कोई ऊपर नीचे तो है नहीं, मगर हम चिपके हैं। कहते हैं इस ज़मीन की कशिश मोहम्मद वाले मोहम्मद कहते हैं इस ज़मीन की कशिश का है ये असर, हर चीज़ खिंच के आती है खुद फर्श खाक पर, फिर क्यों अली हवा पे खड़े थे बकर्रो फर। कहते हैं इस ज़मीन की कशिश का है ये असर, हर चीज़ खिंच के आती है खुद फर्श खाक पर, फिर क्यों अली हवा पे खड़े थे बकर्रो फर। पूछूं ज़मीन से तो कहेगी कि अल हज़र, खींचू अली को इतनी कहाँ मुझ में ताब है, मैं हूँ तुराब और अली बू तुराब है। बहुत सुना सकता हूँ, रात भर सुना सकता हूँ, और अपने शेर मगर ये कि रात थकान अभी ख़त्म नहीं हुई है, और न जाने क्यों गले में कुछ ठंडक गर्मी का कुछ असर होगा। बहरहाल तो बरादरान मिल्लत, मैंने आयत पढ़ी थी, उसे आप जहन में ताज़ा कर लें कि अल्लाह ने जब इब्राहीम का इम्तिहान लिया, इब्राहीम के रब ने जब इब्राहीम का इम्तिहान लिया और हर इम्तिहान में वो कामयाब होते चले गए, और इम्तिहान जब अपने पाए तकमील पर पहुंचा तो अल्लाह ने कहा आज मैं तुम्हें अन्नास का इमाम बनाता हूँ। इससे पहले नबूवत का सिलसिला कायम था, नबी अल्लाह बनाता था, किसी से पूछा नहीं था, ना इम्तिहान लिया गया था। लेकिन अब ये जो ओहदा है, इसको अता करने से पहले अल्लाह ने इम्तिहान लिया। इम्तिहान क्यों लिया अल्लाह ने? क्या जानता नहीं था अल्लाह तो हर इंसान, उसका इल्म इंसान के रगो रिशे में दौड़ रहा है, वो आलिमुल गैब व शहादा। मगर एक बात यहाँ मैं बता दूँ बच्चों को, अक्सर मुख्तलिफ ज़ाकिरीन आते हैं, शुआरा आते हैं, तरह तरह की बहसें छेड़ देते हैं। उसमें एक बहस है कि जो दूसरे महल्ले से आ गई है अपनी कौम में कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है और गैब का इल्म किसी को नहीं, वो मसला भी हल हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हकीकत ये है कि अल्लाह के लिए कोई चीज़ गैब है ही नहीं, तो उसके लिए इल्म गैब का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो ऐने इल्म है, वो ऐने इल्म है। गैब का इल्म अल्लाह जिसको देगा वो गैब का आलिम हो जाएगा। अब उसकी मर्ज़ी है जिसको दे दे, उसकी मर्ज़ी है जिसको दे दे। मैंने कभी कहा था कि हमारे आइम्मा मासूमीन जो हैं वो लोहे महफूज का मुतालिया करते हैं। मैं एक रिसाला निकालता हूँ, उसका नाम है दीन व दानिश। अगर आप हज़रात उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं और उर्दू पढ़ना जानते हैं, उससे ख़रीदार हो जाएं। इस तरह के सवालात आते हैं मुख्तलिफ़
مذاہب کے لوگ کرتے ہیں، خود اپنے مذہب کے لوگ بھی کرتے ہیں، میں اس کا جواب دیتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اگر آپ اس کے ممبر ہو جائیں گے تو آپ کے یہاں ڈائریکٹ آتا رہے گا، $25 آپ کو خرچ کرنے ہوں گے اس کے لیے سال بھر کے، اگر جی چاہے تو۔ اس میں انہوں نے سوال کیا کہ صاحب یہ لوح محفوظ جو ہے، کتاب مکنون جسے کہا ہے اللہ نے، آپ نے لکھا ہے فلاں جگہ کہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے ائمہ، یہ تو لوح محفوظ کی توہین ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہم نے اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب اللہ نے اپنے لیے لکھا ہے لوح محفوظ، تاکہ جب کبھی بھول جائے کچھ معاذ اللہ تو اس تختی میں دیکھ کے پڑھ لے کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے۔ جب لکھا ہے تو کسی کے پڑھنے کے لیے لکھا ہوگا، اپنے پڑھنے کے لیے تو نہیں لکھا ہوگا، اور جب کسی کے پڑھنے کے لیے لکھا ہوا ہے تو وہی پڑھ سکتا ہے جس کی نگاہیں اتنی تیز ہوں کہ صلبوں کا پردہ ہٹا کے نسلوں کی آخری تہ تک پہنچ جائے۔ دور بھیج دیجیے محمد و آل محمد۔ مگر ایک بات یاد، سیدھی باتیں میں سب عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، مگر یہ آپ سمجھ لیں اللہ عین علم ہے، اللہ عین علم ہے، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بے کراں ہے، اس کے صفات جو ہے وہ بھی بے کراں ہے۔ بے کراں مطلب ان لمٹ، اننت، جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب ایک ایسی شے کے مقابلے میں کہ جس کی کوئی حد نہ ہو، آپ لوگ میتھ پڑھتے ہوں گے، جس کے سامنے اس کے سامنے کتنا بڑا بھی، کتنی بڑی شے، کتنی عظیم شے، کتنی بڑی شے لا کے رکھ دی جائے تو زیرو ہو جائے گی، وہ زیرو ہو جائے گی۔ اس لیے کہ لا محدود کے سامنے جو بھی آئے گا کتنا بڑا بھی ہوگا مگر محدود تو ہوگا، جتنا بڑا بھی ہوگا محدود بھی ہوگا۔ ہمارے ائمہ اطہار کا علم ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اس علم کی حدود کیا تھے، مگر اللہ کی طرح لامحدود تو علم نہیں تھا، محدود علم تھا۔ لامحدود کے مقابلے میں جب آئے گا تو وہ زیرو ہو جائے گا۔ اسی لیے مولا کائنات جو دعا کرتے تھے تو کہتے تھے انت العالم وانا الجاہل۔ اب آپ معصوم کی دعا جب پڑھیے تو غور کیجئے گا تو یہ نہ سمجھیے گا کہ بس یوں ہی کہہ دیا ہے معصوم نے، انت العالم وانا الجاہل، مگر جب اللہ کے بندوں کے مقابلے پر آتے تھے تو کہتے تھے سلونی سلونی انت، درود دے دیجئے محمد و آل محمد۔ آ جائیے جلدی سے، ذہن بڑھاپے میں کبھی ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے میں پھر جلدی سے آ جاؤں وہاں۔ دیکھیے مجھے غدیر تک پہنچنا ہے، غدیر ہے کیا، اپنے بچوں کو سمجھانا ہے۔ تو میرے بہت پڑھے لکھے دوست تھے، بہت بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، مگر مذہب کو مانتے بھی نہیں تھے، لیکن ان کے جتنے اعزا تھے سب بڑے بڑے مولانا تھے، یعنی شیعہ نہیں تھے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، یعنی بڑے بھائیوں سے تعلق رکھتے تھے، مگر دوستی تھی۔ وہ بھی ادیب تھے، شعر و شاعری سے وابستہ تھے۔ ایک دن ان کے ہاں کھانے پر مدعو تھے تو دیکھا کہ بہت سے بڑی بڑی داڑھی والے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہم بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے عزیزوں کو خوش کرنے کے لیے یا اور کسی مقصد سے کہا پیام آج تک شیعہ مذہب کا کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے ہم نے کہا جانے دیجیے، شیعہ مذہب کا ریزن سمجھ کے کیا کیجیے گا؟ کہہ رہے نہیں، فلاں سے پوچھا، فلاں عالم دین سے، فلاں مولانا سے، کوئی واضح جواب نہیں دے سکے شیعہ مذہب کا ریزن کیا ہے۔ پھر ہم نے ٹالا، جب ٹالا تو ان میں دو چار تھے غالباً تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو سوال ہے شیعہ مذہب کا ریزن کیا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ اب وہ لوگ بھی تقاضا کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نے کہا اچھا تو پھر سنیے، پہلے ہمارا مذہب تو سن لیجئے کہ کیا ہے۔ کہنے معلوم ہے، ہم نے کہا معلوم ہوتا تو آپ کبھی ریزن نہ پوچھتے، لہذا اب ہم سے سن لیجئے۔ کہنے کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ
توحید کے قائل ہیں، یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا خدائے واحد کی بنائی ہوئی ہے، وہی دنیا کا خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا نگراں ہے، وہی اس کو رزق دیتا ہے، وہی اسے سنبھالے ہوئے ہے، وہ ایک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جا سکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی حلال مشکلات ہے، وہی مجیب الدعوات ہے۔ ہم اسی سے دعا کرتے ہیں، ہم اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ کسی غیر خدا کے سامنے سر جھکانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا ہمارے یہاں ناجائز ہے۔ کہنے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا اچھا تو ہم اس کے قائل ہیں، ہم اس کے قائل ہیں کہ اللہ نے ہم انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اپنے اپنے دور میں آئے اور آنے کے بعد انسانوں کی ہدایت کی۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کہنے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا اور اللہ نے ہدایت کے لیے 4 کتابیں اور بہت سے صحیفے نازل کیے، آخری کتاب قرآن کریم ہے، قرآن حکیم ہے۔ اب اس کے بعد قیامت تک ہدایت کی کوئی کتاب آسمان سے زمین پر آنے والی نہیں ہے۔ ریزن چاہیے؟ کہنے نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن قیامت کا دن آنے والا ہے جب انسان کے اعمال کے ذرے ذرے کا حساب ہوگا، نیکیوں کی جگہ میں جنت عطا ہوگی اور گناہوں کی سزا جہنم ملے گی۔ گناہوں کی سزا کے طور پر اللہ سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا، اسے یوم قیامت کہتے ہیں۔ ریزن چاہیے؟ کہنے نہیں یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں سوال و جواب ہوگا۔ کہا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا اعمال میں آ جائیے۔ ہمارے یہاں پہلا عمل نماز ہے۔ ہمارے یہاں 5 نمازیں واجب ہیں، 5 وقت کی نہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں۔ اگر وہ پوچھتے کہ وقت کیا ہے تو میں بتا دیتا۔ میں نے کہا 5 نمازیں واجب ہیں، 4 رکعت ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 2 صبح کی، اور کچھ نافلہ ہیں۔ صبح کی نافلہ 2 رکعت، مغرب کی 4 رکعتیں، عشاء کی 8 رکعت جسے نماز شب کہتے ہیں، ظہر کی 8 رکعت، عصر کی 8 رکعتیں۔ کہنے گا ایسی تو ہمارے یہاں ہے۔ ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کہنے گے نہیں۔ اگر وہ پوچھتے کہ آپ ہاتھ کیسے کھولتے ہیں تو میں جواب دے دیتا۔ انہوں نے پوچھا ہی نہیں۔ کہنے لگے یہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ ہم نے کہا دوسری عبادت ہمارے یہاں روزہ ہے۔ روزہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، اور فلاں فلاں کام چھوڑ دیتے ہیں۔ 1 مہینے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، 30 دن کا ہو مہینہ یا 29 دن کا رمضان میں۔ ریزن چاہیے؟ کہنے لگے نہیں یہی تو ہمارے یہاں بھی ہے، یہی ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہم نے کہا تو ہمارے یہاں زندگی میں ایک بار حج واجب ہوتا ہے اگر اللہ استطاعت دے دے۔ حج کہتے ہیں میقات پہ پہنچ کے احرام باندھ دیتے ہیں ہم۔ احرام باندھنے کا مطلب ہے کہ تلبیہ کہتے ہیں، اور ایک چادر اوڑھ لیتے ہیں، ایک چادر باندھ لیتے ہیں۔ تلبیہ کا مطلب ہے لبیک اللہم لبیک۔ کہنے لگے یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے۔ ہم نے کہا ریزن چاہیے؟ کہنے لگے نہیں۔ ہم نے کہا جب ہم پہنچتے ہیں تو 7 مرتبہ چکر لگاتے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں کعبے کا۔ پھر صفا و مروہ پہ جاتے ہیں، کبھی اس پہ کبھی اس پر، 7 چکر لگاتے ہیں۔ کہنے یہی تو ہمارے یہاں ہے۔ ہم نے کہا 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز طواف۔ کہنے یہی ہمارے یہاں ہے۔ ہم نے کہا ہم سر منڈاتے ہیں۔ کہنے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم قربانی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ وہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اور ہم نے کہا کہ بڑے چھوٹے اور مجلس شیطان کو ہم ڈھیلے مارتے ہیں۔ کہنے یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہو سکتا ہے اور کہیں فرق نکل آئے تو اور سن لیجئے۔ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے 1 کان میں اذان کہتے ہیں، 1 میں اقامت کہتے ہیں۔ کہ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، یہ تو
ہم بھی اپنے بچوں کو، بچے یاد رکھیں گے اس بات کو میری، جب کبھی گفتگو ہو تو بتا دیں گے. کہنے یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تو اسے غسل دیا جاتا ہے، اسے کفن پہنایا جاتا ہے، کفن پہنا کے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے. نماز جنازہ دعا ہے، نماز کہتے ہیں اسے، اس میں نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے. کہنے یہی تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. ہم نے کہا پھر اسے قبر کھود کے اس میں دفن کر دیتے ہیں. کہنے لگے وہی ہمارے یہاں ہے. ہم نے کہا ہمارے یہاں شادی اس طرح ہوتی ہے کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہوتا ہے، مرد کی طرف سے قبول، بیچ میں مہر ہوتا ہے، وہ 4 آنے بھی ہو سکتے ہیں اور 4 لاکھ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد نان و نفقہ جو ہے وہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے. نان و نفقہ شوہر پہ واجب ہوتا ہے. کہنے یہ ہمارے یہاں، ہم نے کہا وراثت کا قانون ہمارے یہاں ہے کہ سب سے پہلے کوئی مر جائے تو اس کے وارث اس کی اولاد ہوگی، اس کے ماں باپ ہوں گے، اس کی بیوی ہوگی. کہ نہیں یہی ہمارے یہاں ہے، یہی ہمارے یہاں ہے. جب سب کہہ چکے تو ہم نے کہا کہ صاحب اب تک تو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کو شیعہ مذہب کا ریزن نہیں معلوم ہوا، اور اب میں ایک ایک بات بتاتا جا رہا ہوں. شیعہ پورا مذہب میں نے اپنا آپ کو بتا دیا، شروع سے لے کے آخر تک، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ساری چیزیں، وراثت، عقد کا قانون، سارے قوانین بتا دیے. اور اب آپ کہتے ہیں یہ ہمارے یہاں، یہ ہمارے یہاں، یہ ہمارے یہاں ہے. تو وہ جس چیز کے لیے آپ ریزن مانگ رہے تھے وہ کون سی چیز ہے؟ تو وہ صاحب جو تھے پروفیسر صاحب وہ کہنے لگے اما تو پھر فرق کیا ہے ہم میں اور آپ میں؟ ہم نے کہا بھائی ایک فرق ہے، دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے، دین میں تو کوئی فرق نہیں ہے، مگر ایک فرق ہے. کہنے لگے وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہم شیعہ لوگ بیچارے جو ہیں وہ جو بات کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کو پسند نہیں آتی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد امت کی گاڑی جو ہے وہ پٹری سے ہٹ گئی، امت کی گاڑی پٹری سے ہٹ گئی. اور جب ہٹ گئی تو آج تک مسلمانوں کو چین ملا نہیں، آج تک مسلمانوں کو چین نہیں ملا. وہاں قتل، وہاں غارت گری، وہاں مار پیٹ، اور وہاں زمین اللہ کے بندوں کے خون سے رنگین ہو رہی ہے، وہاں گھر جلائے جا رہے ہیں، یتیم رو رہے ہیں، بیوائیں بلک رہی ہیں. پوری تاریخ انسانی آپ دیکھ لیجئے. مسلمانوں کو پھر چین نہ ملا، مسلمانوں کو پھر چین نہ ملا. یہاں تک کہ بابری مسجد ٹوٹ گئی، اسی زمانے میں ٹوٹی تھی. یہاں تک کہ ہندوستان میں بابری مسجد ٹوٹ گئی. کہنے لگے کہتے تو ٹھیک ہو، کہتے تو ٹھیک ہو. میں نے کہا اگر آپ اسے ٹھیک مان لیں گے تو پھر آپ بھی شیعہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ شیعوں کا قصور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے. کہنے لگے وہ راستہ کیا تھا؟ میں نے کہا وہی پوائنٹ آ گیا، وہی پوائنٹ آ گیا جو آج سے 1400 سال پہلے آیا تھا. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ تاریخ کو اللہ یہ چاہتا تھا، نبی یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی تاریخ غدیر سے گزر کے آگے بڑھے، مگر کچھ مسلمانوں نے اسے ثقیفہ کے راستے سے گزار دیا. ثقیفہ کے راستے سے گزار دیا تو نتیجہ یہ ہے کہ کبھی گاڑی ادھر الٹتی ہے، کبھی ادھر الٹتی ہے. ڈبے کے اندر کوئی چیز اپنی جگہ پر سلامت نہیں ہے. ذرا درود بھیج دیجیے محمد وعلیہ. اسی بات کو شعروں میں سن لیجئے، اسی بات کو. حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، حقیقتوں کا وہی اہتمام آج بھی ہے، صداقتوں کا وہی فیض عام آج بھی ہے، فضا میں شور درود و سلام آج بھی ہے. خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے، خلیفہ کوئی نہیں اب امام آج بھی ہے، کہ وارث اسد قلعہ گیر زندہ ہے. ثقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا اچھا، تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ خلیفہ ہے کوئی اب دنیا میں؟ نہیں. آنے والا ہے، کہیں پیدا ہو سکتا ہے. ایک صاحب سے بھی میں نے کہا کہ کہنے لگے پوری دنیا میں امت کا حال بہت خراب ہے. میں نے کہا بے شک بہت خراب ہے. کہنے لگے ایک ہی چیز کی کمی ہے. ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کوئی قائد نہیں ہے ہمارا. ہم نے کہا بنا لیجئے، کیا مشکل ہے، بنا لیجئے.
کہنے لگے کہ بن ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا کیوں؟ کہنے لگے پاکستان والے اپنا بنائیں گے, ہندوستان والے اپنا بنائیں گے, چین والے اپنا بنائیں گے, پھر قومیں اٹھیں گی, سادات جو ہیں وہ اپنا بنا لیں گے, مغل جو ہیں وہ اپنا بنا لیں گے, شیخ شیوخ جو ہیں وہ اپنا بنا لیں گے, اتنے ہو جائیں گے کہ کوئی کام ہی نہیں چلے گا. تو ہم نے کہا کہ یہ عقل جو آج آپ کی ہے, کاش آپ کے بزرگوں کے بعد بھی اپنی عقل ہوتی ہی تو یہ غلطی نہ کرتے کہ خود نہیں بنایا جا سکتا, خود نہیں بنایا جا سکتا. اور عزیزان گرامی, اسے یاد رکھیے, اسے یاد رکھیے کہ اللہ کی سنت کوئی بدل نہیں سکتا اور نہ کوئی مٹا سکتا ہے. خلافت کے نظام کو دنیا سے مٹ جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ الہی نظام نہیں تھا. اگر الہی نظام ہوتا تو اس نظام کو کوئی دنیا کی طاقت مٹا نہیں سکتی. اللہ نے جو نظام بنا دیا ہے, سورج جیسے گردش کرنے کا حکم دے دیا, اللہ نے ویسے ہی گردش کر رہا ہے. لمحہ بھر نہ کہیں رک سکتا ہے نہ اپنا راستہ بدل سکتا ہے, لمحہ بھر نہ کہیں رک سکتا ہے نہ راستہ بدل سکتا ہے. چاند جیسے نکل ڈوب رہا تھا ویسے ہی نکلتا ہے, ڈوبتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی وحدہ نہیں تھا, یہ الہی وحدہ نہیں تھا. چند دماغوں نے, بلکہ طٰہٰ حسین نے لکھا ہے, 2 دماغوں نے مل کے ایک نیا نظام بنایا تھا. 2 دماغوں نے مل کے ایک نیا نظام بنایا تھا جو 30 سال سے زیادہ آگے چل ہی نہیں سکا, 30 سال سے زیادہ آگے چل ہی نہیں سکا. تو عزیزان گرامی, اور یہ بھی یاد رکھیے, ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں علی کا حق چھین لیا گیا. علی کا حق کون چھین سکتا ہے؟ کوئی چھین سکتا ہے؟ اللہ پاک یہی بتائیے, اللہ سے کوئی ربوبیت لے سکتا ہے؟ نبی سے کوئی نبوت لے سکتا ہے؟ تو امام سے کوئی امامت کیسے لے لے گا؟ امام سے کوئی امامت کیسے لے گا؟ لے ہی نہیں سکتا, لے ہی نہیں سکتا. اہل ہوس کو بغض و عداوت کی پیاس تھی, طوفان بن کے آئے تھے مدت کی پیاس تھی, پیاسے نہ تھے لہو کے بیعت کی پیاس تھی, ٹکرا رہے تھے آ کے شہ مشرقین سے, سوچا تھا چھین لیں گے امامت حسین سے, سوچا تھا چھین لیں گے امامت حسین سے. امامت چھیننے کے لیے آیا تھا. تو امامت تو کوئی اللہ سے, جب ربوبیت کوئی نہیں لے سکتا, نبی سے نبوت کوئی نہیں لے سکتا, تو علی سے کوئی ولایت کیسے لے گا؟ جہاں نبی نے چھوڑا تھا وہیں علی تھے, ایک بال وہاں سے ہٹے ہی نہیں. ہم کہنے کے لیے بلا فصل کہتے ہیں, فصل تو کوئی چھوڑا ہی نہیں نبی نے. جہاں علی کو چھوڑ کے گئے تھے, مولا اور علی اسی لیے چھوڑ کے نہیں گئے. مدینے میں اذیتیں اٹھا رہے ہیں مگر ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ اگر پبلک نے بنایا ہوتا مولا تو دیکھتے کہ پبلک جو ہے منحرف ہو گئی ہے ہم سے, کہیں چلے جاتے. دنیا بہت بڑی ہے, دنیا بہت بڑی ہے, لیکن مولا تو اللہ نے بنایا تھا. کرتے کیا؟ ان پہ مصیبت پڑی دوڑے چلے جا رہے ہیں, ان پہ مصیبت پڑی دوڑے چلے جا رہے ہیں, ان پہ مصیبت پڑی دوڑے چلے جا رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی تھی کہ ہم کو بچا لیتے ہیں, ہم کو بچا لیتے ہیں. ایک صاحب کہتے تھے یا علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مولا کو اتنی فرصت کہاں کہ ایسوں کو بچاتے چلیں. یہ تو اللہ کے دین کو بچا رہے تھے. جب اللہ کے دین کا کوئی قانون مجروح ہونے والا ہوتا علی گھر سے نکل پڑتے تھے, علی گھر سے نکل پڑتے تھے. قطع سن لیجئے کہ وقار گردش ایام مٹ گیا ہوتا, وقار گردش ایام مٹ گیا ہوتا, خدا کا آخری پیغام مٹ گیا ہوتا. جناب شیخ کا کیا ہے, جیے کہ مر جائیں. علی نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا, علی نہ ہوتے تو اسلام مٹ گیا ہوتا. ذرا زور سے نعرے حیدری تو لگائیے, نعرے سلوات. اب میں پھر شعروں کی طرف آ رہا. تو عزیزان گرامی, اب یہاں بچوں کو ایک سوال کا جواب دے دوں, اس لیے کہ آپ اس ملک میں ہیں, بلکہ اب دنیا گلوبلائزیشن کا زمانہ ہے, سمٹتی ہوئی بہت چھوٹی سی ہو چکی ہے. ہر مذہب اور ہر ملت اور ہر نظریہ اور ہر فکر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, لہذا سوالات ہوتے ہوں گے. فرض کیجئے آپ نے کہا کہ نظام خلافت جو ہے اللہ کا بنایا ہوا نظام نہیں تھا, نظام ولایت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, نظام ولایت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ساری دنیا میں جتنی پریشانیاں ہیں صرف اس لیے ہے کہ مسلمانوں نے غدیر سے اپنا رشتہ توڑ لیا, مسلمانوں نے
غدیر سے اپنا رشتہ توڑ لیا. اللہ کا بنایا ہوا نظام نظام امامت ہے. اب کوئی اگر کہہ دے کہ اگر خلافت ایک ناجائز نظام تھا تو چوتھی مرتبہ علی کیوں اس میں شامل ہو گئے؟ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں کے ذہن میں جواب ہوگا اور بچوں کو میں سمجھا دینا چاہتا ہوں. چوتھی مرتبہ علی کیوں شامل ہو گئے خلافت کے نظام میں؟ میں نے اس سے کہہ دیا کہ علی خلافت کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوئے. علی نے کبھی نہیں کہا کہ خلافت میرا حق ہے. بھائی یہ کہتے تھے کہ مجھ کو اللہ اور رسول نے امام بنایا ہے، میری اطاعت کرو، میرا اتباع کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. خلافت تو انسانوں کا بنایا ہوا نظام تھا، امامت اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ چوتھی مرتبہ علی شامل کیوں ہو گئے؟ آپ نہج البلاغہ دیکھیے. نہج البلاغہ مولائے کائنات کے خطبوں کا وہ مجموعہ ہے اور اقوال کا، کہ جو میں اکثر کہتا ہوں یہ مولائے کائنات کا مرثیہ ہے، یہ مولائے کائنات کا مرثیہ ہے. اس میں دیکھیے خلافت کے بارے میں مولا نے کیا کہا ہے. کہیں کہتے ہیں یہ خلافت یہ تو علی کے نزدیک بکری کی چھینک سے زیادہ بھی حقیر ہے. کئی کہتے ہیں ابن عباس میری ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے بھی زیادہ کم قیمت یہ تمہارا نظام خلافت ہے. کہیں کہتے ہیں کہ علی کے نزدیک یہ خلافت اس کوڑھی کی لاش ہے جو سڑ چکی ہو. تو جس خلافت کا، جس نظام خلافت کا کو علی اس حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بکری کی چھینک سے کم سمجھتے ہیں، اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے کم سمجھتے ہیں، جسے ذلیل سمجھتے ہیں، چوتھی مرتبہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب اس میں شامل کیوں ہو گئے؟ چوتھی مرتبہ چوتھے خلیفہ بننا کیوں گوارا کر لیا؟ عزیزان گرامی، اس کے لیے میں ایک مثال دے دوں. اللہ نے علی کو امام بنایا. امام کا مطلب مسلمانوں کی نگرانی بھی اور اسلام کی حفاظت بھی. مسلمانوں نے رشتہ علی سے توڑ لیا مگر اسلام نے علی سے رشتہ نہیں توڑا تھا. اور یاد رکھیے یہ علی کا کارنامہ ہے جو اسلام بچ گیا. آج آپ جہاں بھی جائیں اور جہاں جہاں ہیں آپ یہیں سے آپ دیکھ لیں تو آپ ایک بات دیکھیں گے کہ مسلمان ذلیل ہو رہا ہے مگر اسلام عزت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے. مسلمان پیچھے ہوتا جا رہا ہے، اسلام آگے بڑھتا جا رہا ہے. مسلمان ٹھکرائے جا رہے ہیں، اسلام کے تعلیمات اپنائے جا رہے ہیں. اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے، مسلمان کھسکتے چلے جا رہے ہیں. ہے ایسا کہ نہیں؟ اسلام کے وہ تعلیمات جو 1400 سال پہلے تنہا تھی، کوئی ماننے والا نہیں تھا، آج ایک ایک کر کے دنیا مانتی چلی جا رہی ہے. مگر اسلام کو برا بھی کہتی ہے، مسلمانوں کو برا بھی کہتی ہے، مگر اسلام کے تعلیمات کو اپناتے چلی جا رہی ہے. کل جب حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا تو یہ آواز یا نبی کی آواز تھی یا علی کی آواز تھی. کوئی اس آواز کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. آج دنیا میں آپ جا کے گھوم کے دیکھ لیجئے، کوئی پڑھا لکھا آدمی کسی مذہب کا وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس دنیا کو بنانے والے کئی خدا ہیں یا دنیا کو چلانے والے کئی خدا ہیں جو مل کے چلا رہے ہیں. ہر انسان جو پڑھا لکھا انسان ہے وہ توحید کا قائل ہو چکا ہے. کل پیغمبر اسلام نے جب آواز بلند کی تھی انسانی مساوات کی، سب آدم و حوا کے بیٹے ہیں، نہ کوئی شیخ ہے نہ سید، نہ کوئی مغل ہے نہ پٹھان، نہ کوئی نیچا ہے نہ کوئی اونچا، نہ کوئی سر ہے نہ خان بہادر، سب اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی میں سب برابر ہیں. کسی کو کسی پر کوئی سبقت نہیں. کل ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، سب پیغمبر کے خلاف ہو گئے. آج دنیا میں جہاں جائیے مساوات کا نعرہ بلند ہو رہا ہے. کل نہج البلاغہ کا فقرہ دیکھ لیجئے، مولائے متقیان نے آواز دی تھی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے چھوٹے مکان سے ملا کے اپنا مکان بڑا بنا لے. کل مسلمانوں نے اسے نہیں مانا. علی کا قول ریگزار عرب میں گونج کے رہ گیا. مگر آج ہم ان ممالک میں دیکھتے ہیں، یورپ امریکہ میں دیکھتے ہیں، ایک ہی طرح کے مکان، پورا محلہ ایک ہی طرح کا مکان ہے. ایسا لگتا ہے کہ علی کی آواز اڑتی ہوئی یہاں آ گئی، مسلمانوں کے کانوں تک نہیں پہنچی. ایک طرح کا مکان بن رہا ہے تاکہ کسی کو احساس کمتری نہ ہونے پائے. یہ مولائے متقیان کی آواز ہے. کل مولائے نہج البلاغہ میں دیکھ لیجئے، جمائے ہیں 25 سال بعد. آپ نے فرمایا دیکھو
راستوں پر مسجد کا اطلاق ہوگا، راستوں پر گندگی مت پھینکو، راستوں کو گندا مت کرو. وہاں تو کسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا اس وقت، اس لیے کہ سب راستوں پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے تھے. لیکن ان ملکوں میں آئے تو لگتا ہے کہ اسلام کی ہدایات یہاں پہنچائی ہیں، یہاں پہنچائی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی ہدایات بچ کیسے گئی؟ جو معاشرہ پیغمبر نے دیا تھا وہ نہیں بچ سکا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے پر جن لوگوں نے قبضہ کیا اس معاشرے کو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا. لیکن دین کے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے جسے سونپی تھی اس نے دین کو بچا کے دنیا میں پھیلا دیا، پھیلتا چلا جا رہا ہے. مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں مگر ہمیشہ ذلیل نہیں ہوں گے، ہمیشہ ذلیل نہیں ہوں گے. کیوں ذلیل نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ تاریخ اپنے رفتار پر جا رہی ہے اور آج کا عالمی دماغ جو ہے وہ اسلام کی طرف دیکھ رہا ہے، اسلامی فکر کی طرف دیکھ رہا ہے. آج کی عالمی فکر جو ہے وہ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں کہ عالمی فکر گویا مسلمان ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنوں کو سچا مسلمان بنا کے ان کے سامنے پیش کریں تاکہ مسلمانوں کی بھی عزت ہو جائے. اب سوال رہ گیا تھا، میں بتا رہا ہوں. دیکھیے مولائے متقیان کیوں اس میں شامل ہو گئے؟ کیوں؟ اسلام کو بچانا علی کا کام تھا، علی کی ذمہ داری تھی اسلام کو بچانا. میں مثال سے سمجھا دوں، یہ میرے بچے آسانی سے سمجھ لیں گے. دیکھیے یہ دیوار ہے، یہ عزا خانے کی دیوار ہے. اس دیوار میں کوئی شریر آدمی آتا ہے اور سوراخ کر دیتا ہے اور کر کے چلا جاتا ہے. کوئی آتا ہے ایک اسٹول رکھتا ہے، اسٹول پر کھڑے ہو کے سوراخ بناتا ہے اور چلا جاتا ہے. اب جو مومنین آتے ہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں ان سوراخوں کیڑے مکوڑے بھی آتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں، گرم ہوائیں بھی آتی ہیں. اس طرح طرح کا تکلیف دے رہا ہے مومنین کو، وہ سوراخ تکلیف دے رہے ہیں. اب ایک شریف آدمی آتا ہے اور وہ چاہتا ہے یہ سوراخ بند کر دیے جائیں. تو عزیزان گرامی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ان سوراخوں کو بند نہیں کر سکتا. سوراخ کو بند کرنے کے لیے وہیں کھڑا ہونا پڑے گا جہاں کھڑے ہو کے سوراخ بنایا گیا ہے، ماشاءاللہ، جہاں کھڑے ہو کے سوراخ بنایا گیا ہے. اب علی کیا کرتے؟ 25 سال میں جو سوراخ اسلام کی دیواروں میں بنا دیے گئے تھے، علی اسے کیسے بند کرتے؟ آپ بتاؤ. گھر میں بیٹھ کے بند کرتے، مسجد کے مصلے میں بیٹھ کے بند کرتے. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے کہ وہیں کھڑے ہوں علی جہاں سوراخ بنانے والے کھڑے ہو چکے ہیں. علی نے سارے سوراخ بند کیے، ہم تک نہیں پہنچے مگر ایک آدھ پہنچ گئے ہیں کہ علی نے کیسے بند کیا. سنیے، پیغمبر اسلام کے بعد پہلے صاحب آئے، انہوں نے کہا، حدیث سنائی اور حدیث سنا کے کہا تمام مسلمانوں کو سنا دو یہ حدیث، السوال بدع، السوال بدع، السوال بدع، السوال بدعت، یعنی سوال کرنا بدعت ہے، سوال کرنا بدعت ہے. جہاں کسی نے سوال کیا کوڑے پڑنے لگے اس پہ، جہاں کسی نے سوال کیا کوڑے پڑنے لگے. شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد ایک محدث صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت آدم میں بحث ہو گئی. ایک بیچارہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور یہ تو بتائیے حضرت موسیٰ اور حضرت آدم سے ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کہنے لگے اس نے سوال کر دیا حدیث کے خلاف، لے جاؤ اسے قتل کر دو. یہ عالم ہو گیا تھا. سوال سے جو آ گئے تھے سامنے وہ سوال سے اتنا ڈرتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کوئی سوال نہ کر دے، کوئی سوال نہ کر دے. لوگ تازیانے لے کے پھرتے تھے جہاں سوال کیا گیا اور کوڑے پڑنے لگے. ایک صاحب کہتے تھے کہ دین کو ماننا ہے تو اس طرح مانو جس طرح دیہات کی بوڑھی عورت مانتی ہے، بغیر سمجھے ہوئے، بغیر غور و فکر کے مانتے چلے جاؤ. تو سوال کا دروازہ بند کر دیا گیا. اب عزیزان گرامی اگر سوال کا دروازہ آج تک بند رہتا تو مسلمانوں کی صورت پہچانی جاتی. یاد رکھیے علم کا تعلق سوال سے ہے. اگر سوال کا دروازہ بند ہو جائے گا تو علم کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. اگر سوال کا دروازہ بند ہو جائے گا تو علم کا دروازہ بند ہو جائے گا. آج ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ بچوں کے دل میں سوال پیدا کرو، دماغ میں بچوں کے دماغ میں سوال پیدا کرو، وہ خود جواب لیں گے. تو اب سوال کا دروازہ بند تھا. کون کھولے اس سوال کے دروازے کو؟ اب آپ بتائیے کس نے کھولا؟ جب پہلی مرتبہ ممبر پر مولائے متقیان آئے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں کہ مولا نے سلونی سلونی ان تفقدونی جو کہا تھا اپنے علم کا مظاہرہ کر رہے تھے. علی کو اپنے علم کے مظاہرے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ بتاتے دنیا کو میں بہت بڑا عالم ہوں؟ نہ،
سوال کے بند دروازے کو کھول رہے ہیں، اور کھول دیا علی نے کہ آج تک کھلا ہوا ہے۔ درود بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ اس طرح نہ جانے اب اس کے بعد اب ایک مرتبہ اور نعرہ صلوات بلند کر دیجئے۔ کھلا ہوا ہے۔ میں اب آپ کی ذمہ داری بتا دوں، آپ قدیری ہیں، آپ مولائی ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ مولائیت اندھے پن کا نام نہیں ہے، مولائیت بزرگ و سلمان بناتی ہے، نہ دہشت گرد بناتی ہے، نہ اندھا ملنگ بناتی ہے۔ یاد سمجھ، دینی شعور ضروری ہے مولائیت کو سمجھنے کے لیے، اور مولائیت جب بیدار ہو جائے گی تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں فلسفہ ولایت پر آپ سے گفتگو کروں، مگر ساتھ ساتھ یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جب مولائے متقیان کا ذکر کریں تو اس طرح ذکر کریں کہ وہ خود مولا بھی کہہ دیں ہاں یہ ہمارا ذکر ہے۔ بہت سی باتیں ہمارے ہاں ایسی رائج ہو گئی ہیں، ایسی رائج ہو گئی ہیں جن کا تعلق حضرت علی سے ہے ہی نہیں، جن کا تعلق حضرت علی سے ہے ہی نہیں۔ علی کو اللہ نے، قرآن کی دو لفظیں ہیں، اسوہ اور اساطیر، اسوہ اور اساطیر۔ اسوہ کہتے ہیں آئیڈیل کو، اساطیر کہتے ہیں قصے کہانیوں کے کردار کو۔ قصے دونوں کا استعمال قرآن نے کیا ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے کہا ہے کہ یہ اساطیری واقعات ہیں جو سنا رہے ہیں، اور محمد و آل محمد کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے پیش کیا ہے، ان کو دیکھو، ان کے جیسا اپنے کو بناؤ۔ اب آپ بتائیے ہمارے ائمہ معصومین جو ہیں وہ اسوہ ہیں یا اساطیر؟ اساطیر کا مطلب ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو مزہ لیتے ہیں، کرنا دھرنا کچھ نہیں ہے، کرنا دھرنا کچھ نہیں، صرف مزہ لینا ہے۔ تو آپ علی کے واقعات جو سنتے ہیں مزہ لینے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے، یہ اپنے دل سے پوچھ لیجئے، یہ اپنے دل سے پوچھ لیجئے۔ مزہ خوش تو ہوگا ہی مومن، جب ذکر علی ہوگا تو خوش تو ہوگا، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے دل و دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ یہ کردار ہمارے سامنے اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں۔ ہمارے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث ہونی چاہیے، ایسے بنو کہ دنیا تمہیں دیکھ کے ہمیں پہچان لے، ایسے مت بننا کہ دنیا تمہیں دیکھ کے ہمارے بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تو ہم جب اپنے کو علوی کہیں، ہم اپنے کو جب مولائی کہیں تو یہ سوچ کے کہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہوتا کیا ہے، مثلا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نصیری نے حضرت علی کو خدا کہا، یہ میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا، معاف کیجیے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، مگر سوال یہ ہے کہ علی کا کردار کیا ایسا تھا کہ کوئی دیکھ لے تو گمراہ ہو جائے، دھوکہ کھا جائے؟ ایسا کردار تھا علی کا؟ اچھا اگر ہوتا تو یہ ذمہ داری پیغمبر اسلام کی تھی، وہ پہلے سے کہہ دیتے دیکھو ہر جگہ جانا، علی کے پاس نہ جانا ورنہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ سب کا ذکر کرنا، علی کا ذکر نہ کرنا ورنہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ سب کی زیارت کرنا، علی کی زیارت نہ کرنا ورنہ اسلام خطرے میں پڑ جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے اس کے برعکس کہا، نبی تھے نا، ہدایت کے لیے آئے نہ تھا، تمام خطرات سے آگاہ کر دیا امت کو، تمام خطرات سے آگاہ کر دیا۔ اتنا بڑا خطرہ، اتنا بڑا خطرہ کہ جو اسلام سے آدمی کو خارج کر دے، پیغمبر کو بتا دینا چاہیے تھا پہلے سے۔ پیغمبر نے الٹ کے کہا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کی بزم میں جانا عبادت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو دیکھ کے کوئی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ پھر نصیری کہاں سے پیدا ہو گیا یہ مجھے نہیں معلوم، میں نے بڑی تاریخیں دیکھی کہ کہیں تو مل جائے، اس لیے کہ علی کا کردار ایسا ہے کہ جو لامذہب آتا تھا وہ مذہبی ہو کے جاتا تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا علی کو دیکھ کے اللہ تک پہنچ جاتا تھا، نبی تک پہنچ جاتا تھا۔ علی تو معرفت الہی کی ایک ایسی کھلی کتاب تھی کہ کوئی آ جائے اور اللہ کو پہچان لے، معرفت الہی تک پہنچ جائے۔ یہ کہاں سے، مگر اگر ہوئے آئے تو اس سے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ مولا کی توہین کر رہا ہے،
وہ مولا کی توہین کر رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے خدا، میں نے بھی کہا ہے مگر یوں نہیں کہا ہے۔ سب کا رہبر، سب کا آقا، سب کا مولا ہے علی، جس جگہ ختم نبوت ہے وہ نقطہ ہے علی۔ سوچتا ہوں جب نصیری اس کو کہتے ہیں خدا، وہ خدا کتنا بڑا ہے جس کا بندہ ہے علی۔ تو علی کی تعریف یوں کیجئے کہ اللہ سمجھ میں آئے، علی کی تعریف یوں کیجئے اللہ سمجھ میں آئے، اور علی کو دیکھیے، اللہ کو پہچانیے۔ جب بندہ ایسا ہے تو مالک کیسا ہوگا؟ جب اس کا کرم ایسا ہے بندے کا تو اللہ کا کرم کیسا ہوگا؟ جب اس کی عفو ایسی ہے تو اللہ کی عفو کیسی ہوگی؟ جب اس کا علم ایسا ہے تو اللہ کا علم کیسا ہوگا؟ علی کو دیکھتے جائیے، اللہ کو پہچانتے جائیے۔ اور یہ سارا فساد اسی لیے پیدا ہوا کہ غدیر سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ غدیر صرف نعرہ لگانے کے لیے نہیں ہے، غدیر عمل کرنے کے لیے ہے۔ جب تک ولایت نہیں ہوگی، جب تک ولایت نہیں ہوگی، قوم منتشر رہے گی۔ منتشر بھیڑ کو امت نہیں کہتے، اسے یاد رکھیے۔ انسانوں کی منتشر بھیڑ کو امت نہیں کہتے۔ امت اسی وقت امت بنتی ہے جب کسی ایک نقطے سے جڑ جاتی ہے، جب کسی ایک نقطے سے جڑ جاتی ہے، سب ہم مزاج، ہم خیال، ہم فکر، ہم زبان بن جاتے ہیں، تب امت بنتی ہے۔ تسبیح کے بکھرے ہوئے دانوں کو تسبیح نہیں کہتے، تسبیح اسی وقت تسبیح بنتی ہے جب سارے دانے جوڑ دیے جائیں، اور سارے دانے اسی وقت جوڑتے ہیں جب اس میں ایک امام لگا دیا جائے۔ اور امام ایک ہی ہوگا، 10-20 نہیں ہو سکتے۔ امام ایک ہی ہوگا، 10-20 نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ مولائے متقیان کے ساتھ امام حسن امام حسین تھے، مگر علی آگے آگے، حسن حسین پیچھے پیچھے۔ علی کے بعد امام حسن تھے، امام حسین تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بھی تھے، مگر امام آگے آگے۔ تو مجتہدین تو سینکڑوں پیدا ہو سکتے ہیں، اور جتنے زیادہ مجتہد ہوں گے ہماری قوم میں، اتنی زیادہ ہماری قوم کا علمی وقار بڑھے گا۔ مگر اگر ولی زیادہ ہو جائیں گے تو سب منتشر ہو جائیں گے۔ ولی ہمیشہ ایک ہوگا، ولی ہمیشہ ایک ہوگا، چاہے وہ ولی معصوم ہو، چاہے وہ ولی فقیہ ہو۔ ولی فقیہ کو ہم اس لیے کہتے ہیں تاکہ ولایت سے ہم جڑے رہیں، اور جب ولی معصوم تشریف لائے پردہ ہٹا کے تو ہم اس سے خوف زدہ نہ ہوں، ہمارے لیے وہ اجنبی نہ ہو۔ ہم اس لیے جڑا رہنا چاہتے ہیں ولایت سے، ولایت معصوم نہ صحیح، ولایت فقیہ صحیح، یہ بھی ولایت ہے۔ اس سے آپ کہیے کہ اگر جڑے نہیں رہیں گے تو بکھر جائیں گے، دوسری قوموں میں تحلیل ہو جائیں گے۔ ہماری قوم بہت چھوٹی سی قوم ہے، ہماری قوم بہت چھوٹی سی قوم ہے، اسی لیے دنیا میں باقی ہے کہ ایک رشتہ ہے عزاداری کا جو تمام شیعوں کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے، تمام شیعوں کو آپس میں جوڑے ہوئے۔ اسی لیے ہم عزا خانوں سے محبت کرتے ہیں، ہم عزا خانوں سے محبت کرتے ہیں۔ ملت ہے جسم جاں ہے یہی مجلس حسین، اس قوم کی زباں ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کے ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، ہم سب کے ترجمہ ہے یہی مجلس حسین، اسلام کی زباں ہے یہی مجلس حسین، اسلام کی زباں ہے یہی مجلس حسین۔ دربار اور نہ مسند شاہانہ چاہیے، ہم اہل دل ہے، ہم کو عزا خانہ چاہیے۔ ہم چیخنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ ذکر مولا جو ہے وہ چیخنے کا محتاج نہیں ہے۔ چیخنے سے آدمی کو جگایا تو جا سکتا ہے، لیکن آدمی کے دل کو نہیں جگایا جا سکتا۔ دل کو جگانے کے لیے اس سرگوشیوں کی ضرورت ہے جس میں خون کی آمیزش ہو۔ دو قطعات ملاحظہ فرما لیں کہ اے مقرر وفا کے پرچم کھول، اے مقرر وفا کے پرچم کھول، کان میں علم و فکر کے رس گھول، تجھ سے بس اس قدر گزارش ہے، پھیپھڑے سے نہیں دماغ سے بول، پھیپھڑے سے نہیں دماغ سے بول۔ اور معاف کریں گے عزیزان گرامی، یہ بھی میری ذمہ داری ہے جو میں ادا کر رہا ہوں کہ ممبر پہ جو چنگھاڑ رہے ہو بھائی، دامان خرد جھاڑ رہے ہو بھائی، ہم اہل عزا کان کے بہرے تو نہیں، کیوں اپنا گلا پھاڑ رہے ہو، کیوں اپنا گلا پھاڑ رہے ہو بھائی؟ اس لیے کہ اگر وہاں مجھے
اس ذکر کا حکم دیا جاتا تو شاید اپنی ذمہ داری کم محسوس کرتا. مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا گیا ہے کہ جہاں ذمہ داری بڑھ جاتی ہے انسان کی. دین کی نشر و اشاعت کی جگہ ہے ممبر، یعنی اعلان صداقت کی جگہ ہے ممبر، یعنی اعلان صداقت کی جگہ ہے ممبر، آل اطہار کی مدحت کی جگہ ہے ممبر. یاد رکھو کہ عبادت کی جگہ ہے ممبر. جو بھی ممبر کی بلندی پہ کھڑا ہوتا ہے اس کا قد سارے زمانے سے بڑا ہوتا ہے. اس سے زمانے سے بڑا ہوتا ہے. اس سے ٹکرائے تھے جو اہل سیاست نہ رہے، مٹ گئے اہل ستم صاحب دولت نہ رہے، مانگنے آئے تھے ممبر سے جو بیعت نہ رہے. ہنر مدحت اولاد پیغمبر نہ بکا، کرسیاں بک گئیں مظلوم کا ممبر نہ بکا. کے دل میں بیدار ہوتی ہے تو دریاؤں کے دل اس سے دہل جاتے ہیں، آسمان کانپنے لگتا ہے. مولائیت بزرگ و سلمان بناتی ہے. عزیزان گرامی، سچی مولائیت جو ہے وہ مسلح پر پیدا ہوتی ہے، ذکر خدا کی چھاؤں میں پروان چڑھتی ہے. وہ مولائیت جو گلی اور کوچوں میں پیدا ہوتی ہے شاید اس کا تعلق اس لفظ کے اصل مفہوم سے نہیں ہے. مولا مولا کوئی ورد کرنے والے تو لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، مگر مولائیت کو تسلیم کرنے والے بہت کم ہر دور میں رہے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں. میں سب سے پہلے چونکہ شعروں کا سلسلہ چل رہا تھا لہذا اپنے شعروں سے اس سلسلے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا قبیلہ وہی ہے. یہ تو اپنی ذمہ داری ہے جو نثر میں مجھے ادا کرنی پڑتی ہے. مگر یہ بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ میں زیادہ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بلکہ تمام موالیان حیدر کرار کی خدمت میں آج کی اس مخصوص تاریخ، اس شب اور اس جشن کے سلسلے میں ہدیہ تبریک و تہنیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں. برادران ملت، غدیر آج سے 1400 سال پہلے ایک جگہ کا نام تھا، مگر اب غدیر ایک فلسفی ہے، ایک نقطہ نظر ہے، ایک فلسفہ حیات ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہے کوشش کروں گا کہ میں اپنے بچوں اور نوجوانوں کی خدمت میں پہنچا سکوں. عزیزان گرامی، ہم سب مولائی ہیں، مگر انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ، معافی کے خواستگاری کے ساتھ یہ عرض کر دوں کہ مولائیت جب انسان ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات بر محمد و آل محمد. برادران ملت، عزیزان گرامی، ارباب فکر و نظر، صاحبان دین و دانش،